زیغم صاحب، جو سٹیٹمنٹ روسی سفیر نے دیا، پیوٹن نے جس طریقے سے ویلکم کیا عراقچی کو، جو کچھ وہاں سے کہا گیا، دونوں موجود ہیں روس اور چین، اور دونوں اہم حلیف ہیں ایران کے. ایک طرف ایک بڑی معاشی طاقت ہے تو دوسری طرف ایک اہم سفارتی عسکری طاقت، ثالثی کی تاریخ بھی رکھتا ہے ماسکو. آپ کے خیال میں کون پہلی ترجیح بن سکتا ہے دونوں فریقین کے لیے، یا ممکنہ طور پر اس راہ کے اوپر دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیے، ایران کو کوئی وے آؤٹ نہیں دے سکتا. ایران نے اپنی جنگ خود لڑنی ہے اور وہ لڑ رہا ہے اور مؤثر طور پر رہا ہے. اس نے اپنا تحفظ کیا ہے انتہائی کامیابی کے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں کہ روس اور چین کی مدد اس کو حاصل تھی، لیکن کبھی بھی روس اور چین عملی طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، نہ ہی وہ اس کو بڑا ملٹری ہارڈ ویئر دیں گے. نہ انہوں نے دیا ہے، نہ انہوں نے جیٹ جہاز دیے ہیں، نہ انہوں نے نیوی کی کوئی سپورٹ دی ہے، نہ انہوں نے میزائل دیے ہیں، نہ کوئی بڑی تعداد میں کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم دیا ہے. ایران نے جنگ غیر متوازن اے سیمیٹریکل وار کے طور پر لڑی ہے، جس میں اس طرح کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیے، اس وقت اگر اس جنگ میں کسی کی لاٹری نکلی ہے تو اس بندے کا نام ولادیمیر پیوتن ہے. مال بھی سب سے زیادہ وہ بنا رہا ہے، اور اس کی جو جنگ یوکرین میں چل رہی ہے اس میں بھی اس کو اس جنگ کی وجہ سے مدد ملی ہے. اس کی پوزیشن بھی مضبوط ہوئی ہے، اس کی بارگیننگ پوزیشن بھی بہتر ہوئی ہے. ابھی دیکھیے، اس ملاقات سے پہلے، اس وزٹ سے پہلے جو ایرانی وزیر خارجہ روس میں گئے ہیں، تو روس سفارتی مدد ایران کو دے رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں اس کی ٹون اب بدل گئی ہے. اب وہ محتاط جو سفارتی امداد تھی، اس کی بجائے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک کھلا پولیٹیکل بیکنگ کر رہا ہے، کم از کم ریٹرک میں، نیریٹو میں، بولنے میں. یہ مدد وہ کرتا رہے گا. اب ظاہر ہے یہ سفارتی مدد کا جو لیول ہے اس نے بڑھا دیا ہے. اور اگر بات یو این میں جائے گی، اور یو این میں بات جانا جو ہے وہ اب کوئی زیادہ اس کا امکان نہیں ہے، یو این کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یو این کی ریزولوشن کی اہمیت نہیں رہی، وہاں ویٹو کی اہمیت نہیں رہی، لیکن وہ ویٹو کی مدد وہاں پہ اویلیبل ہے. روس اس اپروچ کی حمایت کر رہا ہے جو اپروچ پاکستان اور چین نے دنیا کو پیش کی تھی، امریکہ کو پیش کی تھی، ایران کو پیش کی تھی، کہ ایک مرحلہ وار آپ ایک فریم ورک اپنائیں. سب سے پہلے تناؤ کو کم کریں، ہرمز کو کھولیں، اس کے بعد جو زیادہ لمبے اور سنجیدہ مسئلے ہیں، جس طرح نیوکلیئر پروگرام کا مسئلہ ہے، جس طرح ایکسس آف ریزسٹنس کا مسئلہ ہے، اس کو بعد میں طے کریں. اس کو بھی روس بیک کر رہا ہے، اور ایران بھی اب اسی کے اوپر آ گیا ہے، یہی بات کر رہا ہے جو پاکستان اور چین کا فریم ورک تھا. اب دیکھیے روس کیا کر سکتا ہے، یا روس کیا کر رہا ہے جو وہ مزید کرے گا. وہ انٹیلیجنس سپورٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. سیٹلائٹ ڈیٹا کے بغیر پریسین جو ٹارگیٹنگ ایران کر رہا ہے وہ ممکن نہیں تھی، ظاہر اس کو سیٹلائٹ ڈیٹا وہ دے رہا ہے. الیکٹرانک وارفیئر میں وہ مدد فراہم کر رہا ہے. ایئر ڈیفنس میں جو بھی کیپیبلٹی ایران کے پاس ہے، تھوڑی یا زیادہ، اس میں بھی وہ اس کی مدد کر رہا ہے. لیکن یہ مدد اس طریقے سے اس نے کی ہے، اور اس طریقے سے ہی کرے گا کہ یہ سب کچھ قابل انکار ہو. اگر کوئی کہے تو روس کہہ سکے نہیں میں نے تو. زیغم صاحب، یہ کہہ لوں کہ ریٹرک بیکنگ لاؤڈ رہے گی اور باقی ہڈن رہے گی. دیکھیے، ہڈن رہے گی اور اس طریقے سے رہے گی جس کی وجہ سے ایران اپنی اے سیمیٹریکل وار جاری رکھ سکے. دیکھیں، سیمیٹریکل وار کے لیے اس کو وہ ویپن نہیں چاہیے جن کو اگر براہ راست روس یا چین دیں تو پھر وہ ظاہر نظر بھی آئیں اور اس کی وجہ سے ڈائریکٹ ایک امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ ایک کنفلکٹ پیدا ہو جائے ان ملکوں کا. اسی طرح سے ہی چلتا رہے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ براہ راست اس کے پاس اب دینے کے لیے سامان ہے بھی نہیں. وہ یوکرین کی جنگ لڑ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کی جنگ میں الٹا وہ ایران کی مدد لے رہا تھا. بالکل، ایران اس کو ڈرون سپلائی کر رہا تھا. اب بعد میں وہی ایرانی جو ڈیزائن کے ڈرون ہیں اس نے خود لائسنس کے ذریعے سے مینوفیکچر کرنے شروع کر دیا. اس کے پاس کیپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن یہ خالی مدد، اتنی بڑی قوت کا ساتھ کھڑا ہونا، یہ بہت بڑی بریدنگ سپیس ہے. اور ایک چیز میں ایڈ کروں، دیکھیے وہاں پر ایران اور روس کے درمیان میں بحیرہ کیسپین ہے. بالکل، کیسپین سی بہت بڑی آکسیجن کا والو ہے ایران کے لیے. وہ وہاں سے مدد لا سکتا ہے ایسے سمندر میں جہاں نہ یورپ گھس سکتا ہے اور نہ یہاں
अमेरिका घुस सकता है। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर आबना हुर्मुज़ की बंदिश पर ईरान की हिमायत कर रहे हैं और मगरिब को बहरी क़ज़ा करार दे रहे हैं। ये लफ्ज़ी हमला कहा जाए कि इस हद तक ही रूस करेगा, या फिर मगरबी निज़ाम के खिलाफ एक बड़ी सिफारती बगावत भी कहा जा सकता है? मैं अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में खुल के ये बात कर चुका हूँ और कब से कह रहा हूँ कि सूरत हाल को सिर्फ अमेरिका ईरान नहीं, अमेरिका ईरान चीन रशिया के तनाजुर में देखने की कोशिश करना भी ज़रूरी है। तो तफसीलें अर्ज कर चुका हूँ मैं अपना ब्लैक एंड वाइट में, और यहाँ तक कि मैं खित्ते की जो दूसरी या चाइना के करीबियों की जो दो एटमी ताकतें हैं उनकी तरफ भी मैंने महूम से इशारे वाजे, मतलब मैंने डेफिनेट बात नहीं की, वह भी मैं कर चुका हूँ। नौबत अगर बढ़ती है तो यहाँ तक भी जा सकती है। अमेरिका को खुला वाण देना, ख़ास तौर पे जबकि वो काफ़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, ग्लोबली खासा जलील हो चुका है, अपने अंदर उनका इन्हतात जारी है, उसका जो भी है सरबराह वगैरह उसकी मकबूलियत, सो किसी भी इम्कान को रूल आउट करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। एनीथिंग कैन हैपन। मैं तो कहाँ तक चला गया हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि रशिया, चाइना, ईरान, अमेरिका, इन सबको मिला के देखें और फिर एक पॉसिबिलिटी रिमोट सी हो जाए, वो ज़हन में रखें कि यहाँ दो एटमी ताकतें और भी बसती हैं। बात अगर एक हद से निकल गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो डे वन से सारे थे। हालात का जबर होता है और जो नहीं हुआ वो कल हो सकता है। बहरहाल दिस इज माय लॉजिक। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। शहजाद चौधरी साहब, मॉस्को वाकई ईरान को बड़ा सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है अगर ये स्टेटमेंट्स प्यूटन के सामने रखें, या उनके रशियन सफ़ीर के यूएन के अंदर, या अपने मकासद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका को दबाव में लाने के लिए ईरान कार्ड खेल रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ईरान ने रूस को बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पेस दिया है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव उसके हाथ में दिया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुकाबले में या बाकी ममालिक जो साथ शामिल थे पाकिस्तान के इस मुसालती प्रोसेस के अंदर, उनके मुकाबले में रूस का अपना हुजम और उसका असर रसूख बहुत ज़्यादा है। यूएसएसआर की शक्ल में जो रूस का प्रेडेसेसर था, वो अमेरिका का मुकाबला दहाइयों पे कर चुका है, इसलिए उसकी अपनी एक हैसियत है, उसकी पहचान है। आज भी अमेरिका रूस के बारे में बहुत शाकी रहता है कि ये किस हद तक अपनी ताकत हासिल कर पाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली वो पीछे रह गया चीन के मुकाबले में, लेकिन मिलिटरीली आज भी काफी एक इफेक्टिव फोर्स है। तो ये तो हो गई उसकी रूस की अहमियत। अब अगर रूस ईरान के साथ मिलके इस मामले के हल की तरफ ले जाना चाहता है, आपने सवाल किया अमली तौर पर शामिल होगा या नहीं। अमली तौर पे मतलब आपका अगर जंग में शामिल होना है, यानी वो ईरान के साथ आएगा और कहेगा कि हम दोनों मिलकर जंग करते हैं अमेरिका के साथ, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला।